درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی بنی زبانوں کو محمد اور آل محمد کے درود سے معطر کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے، توجہ ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے، نبی کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے کی بات۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، آیت پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ اللہ ارشاد ہو رہا ہے، کوئی ذہن ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، آیت پڑھ رہا ہوں، یہ شعر نہیں ہے، کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے۔ کیا کہنے، اگر 8 سمندروں کا پانی، بولو، سیاہی بن جائے، روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں اور زمین کاغذ بن جائے، جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے اس دن سے لے کر انتہا تک انسان دن لکھتے رہے، سبحان اللہ، تو قرآن مجید میں آیت ہے ما نفدت کلمۃ اللہ، یہ 8 سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس زمین پہ جتنے درخت ہیں لکھ لکھ کر گھس سکتے ہیں اور کاغذ بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ ما نفدت کلمۃ اللہ، نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ بس شہزادی کا تعارف کراتا ہوں القاب میں، پہلے شہزادی کے القاب کی تلاوت کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہی ام السبتین۔ وہ جو ہے بابا سر نہیں ہلانا۔ ناج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ما ازمر احدن شیئا الا ظہر فی صفات وجہ وجہت، کہ ایک انسان کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے نا، محبت، تو ناج بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں اس کا اظہار یا اس کے چہرے کے کھلکھلاہٹ سے ہوتا ہے یا اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے اندر کتنی ولایت ہے۔ کوئی ہاتھ تھالا پکھا منگاؤ، ہاتھ تھالا پکھا کس نے بھیجو، توجہ ہے۔ یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہے ام السبتین، یہ سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ جن کی ماں ہے، پہلے وہ تو پتہ چلے جن کی ماں ہے۔ جنت میں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ سب نبی کہاں ہیں؟ بولو، منہ سے بولو۔ جو زبان آل محمد کے حقائق کی تصدیق کرتی ہے اور لکھ کر دیتا ہوں، اسے قبر میں اس زبان کو کیڑے نہیں پڑیں گے۔
زبان سے بولنا ہے، سر نہیں ہلانا، سر کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی جنت میں 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں، ان نبیوں میں آدم صفی اللہ بھی ہے، ان نبیوں میں نوح نجی اللہ بھی ہے، ان نبیوں میں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، ان نبیوں میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، ان نبیوں میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، ان نبیوں میں داؤد خلیفۃ اللہ بھی ہے، ان نبیوں میں یعقوب رسول اللہ بھی ہے۔ یعنی جتنے بھی نبی ہیں جنت میں ہیں، لیکن ان میں یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ بولو پیچھے والے بولو، کیا بات، کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی کو چھوڑ کر، اللہ، ہمارے نبی کو، وہ تو سب کے سردار ہیں نا۔ بے شک، بے شک، ہمارے نبی کو چھوڑ کر جس جنت میں رعایا انبیاء ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے؟ جس جنت میں رعایا انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اوصیاء ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، صالحون ہوں، اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان 2 سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ اللہ تی ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین۔ شرح کر دوں، یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، بے شک، بے شک، نہیں کھڑا؟ بولو کھڑا ہے نا، کوئی ستون ہے؟ کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ زمین پانی پہ معلق ہے، جہاں بور کرتے ہیں پانی آ جاتا ہے، لیکن دھنستی نہیں ہے۔ کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ یہ پوری کائنات قائم کے وجود سے قائم ہے۔ اور قائم کیا کہتے ہیں؟ ان جدتی فاطمہ حجت اللہ علیہ، کہ یہ پوری کائنات میرے وجود سے قائم ہے، میرے قائم کا وجود میری دادی کے وجود سے قائم ہے۔ سیدہ بلندر سلام۔ اللہ تی ہے ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین و ریحانۃ سدرۃ المنتہا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہتا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی تحفہ دے۔ کیا کہنے؟ تو نبی فرماتے شیشی لے آؤ۔ جو لایا، نبی نے سینے پہ ایسے ہاتھ ڈالا، اس میں چند قطرے پسینے کے ڈالے کہ جب تیری بیٹی کو خوشبو کی ضرورت ہو، اسے عنبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کستوری کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے کوئی قطرہ لے لے اور اسے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس طرح لگا پھر لگا لے۔ تو یا وہ بچی بیٹی جو تھی نا، اس کی جب ایک قطرہ لے کر ہاتھوں پہ اس طرح مسلتی تھی نا، مدینے کے تمام رضی اللہ خوشبو مصطفیٰ سے معطر ہو جاتے تھے۔ رضی اللہ۔ کیا کہنے؟ اور نبی جب بیٹی کے پاس کا بیٹھ کہتے یا ابنتی انت ریحانۃ سدرۃ المنتہا، اس طرح خوشبو سونگتے کہتے بیٹی تیرے وجود سے سدرۃ المنتہا کی خوشبو آ رہی ہے۔ والکلمۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ والسیدۃ العظمیٰ وستر اللہ المرخیٰ، زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا پردہ نبی کی بیٹی ہے۔
آیت پڑھتا ہوں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، تو جہاں کہیں بھی ہوگا ذلیل ہوگا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ما سوائے اس رسی کے جس کا ایک سرا توحید کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا پوری کائنات کے ہاتھ میں ہے، درمیان میں جو رسی ہے نا نو حبل اللہ المتین، یہ 14 ہے۔ وجہ ہے وستر اللہ المرخا والانسیت الحورا والبطول العذرا والمریم الکبرا والحرۃ بیضا وام ابیہا وملکۃ الانبیاء، بابا بڑا غور سے سن رہا ہے، والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ، ان اسماء کے صدقے مولا تجھے عزادار دے، اور جو باقی بھی بیٹھے ہیں بے اولاد مولا سب کو عزادار دے۔ چھٹے ماہ فرماتا ہے کہ 9 اسماء عند اللہ لجدتی، میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں، ایک نہیں ہے۔ ہر نام کے مفہوم دوسرے سے مختلف ہے۔ میں نے 8 ناموں کی تلاوت کر دی، ایک باقی رہ گیا، وہ ہے سیدہ فاطمہ علیہ السلام۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یہ نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں اس لیے رکھا گیا کہ التی فاطمت من احبہا من النار، کہ جو بھی میری دادی کا محب ہوگا اسے جہنم سے بچا لے گی۔ اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، جس نے تجھے جہنم سے بچانا ہے۔ تو آپ سب موالی ہیں شہزادی کے، بولو کوئی ہے غیر؟ بولو نہیں، تو میں نام لوں گا، میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ سب کھڑے ہوں گے، یہ باہر والے درود پڑھ کے آگے یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، اندر تشریف لے آئیں گے، اس کے بعد ذکر ہوگا، ایسے نہیں ذکر ہوگا، سارے جتنے بھی ہیں، جتنی گنجائش اندر ہے، اندر جب پوری ہوگی پھر باہر بیٹھیں گے، پھر ذکر کریں گے۔ میں نام لے رہا ہوں، کھڑے ہو کر درود پڑھ کر آنا ہے، والفاطمۃ الزہرا۔ آگے آگے آجائیں، آگے آگے۔ برائے ظہور تاجیل پاک سیدہ بلندر صلوات۔ بھائی جان آگے آجو، آگے باہر سے کوئی نہیں بیٹھے گا، یہ پنکھے اگر اندر لگے سب آگے آ جائیں، محمد و آل محمد بلندر۔ آگے آگے آ جائیں، اور آگے جگہ ہے، اور آگے آ جائیں۔ وعلی امہا وعلی ابیہا صلی اللہ وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ آپ کا مزاج دیکھ کر عنوان بھی بچاتا ہوں کہ یہ ولایت ہے، اس کی 20 شاخیں ہیں۔ مقصد ولایت، ضرورت ولایت، اہمیت ولایت، تو جو ہے مقام ولایت، عظمت ولایت، تصرف ولایت۔ 100 گھنٹہ 6 اشرے میں نے آسٹریلیا میں ان 6 موضوع پہ پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے کی بلا۔ سبحان اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کون سی ولایت کی کڑی کھولوں تاکہ میں سمجھا بھی سکوں اور آپ سمجھ سکیں۔ نہج بلاغہ سے ولایت پڑھنے کیا خیال ہے؟ کیا کہنے جی قبلہ۔ بولو کہ مولا کی ولایت مولا کی زبان سے، حضور نہ شعر نہ شاعری نہ قصیدہ کچھ بھی نہیں، آپ مولا کی اپنی زبان سے۔ تو مولا نہج بلاغہ خطبہ نمبر 108 اور 152 میں فرماتے ہیں الحمدللہ۔ اب میں شروع کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر میرے ساتھ چلے تو تھوڑا چلوں گا، نہیں سے چھوڑ کے پھر کسی اور لائن پہ چلا جاؤں گا، تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اگر سمجھیں گے تو یہ میں وعدہ کرتا ہوں
وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں نا میری ہم عمر کے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ ہمیں کیا خطرہ ہے؟ ہمیں نیزے کی نوک پہ بھی کھڑا کر دو تب بھی ہم وہی علی کو مانیں گے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ جو ہمیں ماؤں نے گھٹیوں میں دیا ہے، ماحول نے دیا ہے، جو ماحول جنت میں پہنچ چکا ہے، ہم تو نہیں ولایت سے آگے پیچھے ہٹ سکتے، لیکن یہ جوان بچے ہیں، ڈر رہتا ہے کہ کورونا کی مرض میں نہ پھنس جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے۔ اور ناج بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں من ثبت علی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا، قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پہ ثابت، فآتاہ اللہ اجر الف شہید من شہداء بدر والاحد۔ مولا فرماتے ہیں، چوتھے امام فرماتے ہیں، کمال الدین میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو اس وقت علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا، اس وقت رہا، اسے 1000 بدر اور احد کے شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی وجہ تو ہے نا؟ 11 اماموں کے زمانے میں یہ ثواب نہیں ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ آپ کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ اس وقت سارا حملہ ہی ولایت پہ ہے۔ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں تھا، وہ بھی ولایت پہ بحث کرتا ہے۔ کیا کہنے جی۔ توجہ ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر ساتھ میرے دیا نہیں تو میں پھر فوراً لائن بدل جاؤں گا، میرے لیے کانٹا بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ توجہ ہے، مولا فرماتے ہیں ناج بلاغہ میں الحمدللہ، میں بڑے جو ہے نا ہوش سے پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے جوش میں نہیں سننا، بسم اللہ۔ ہوش میں سننا ہے۔ جوش کے لیے سارا سال گفتگو ہوتی رہتی ہے، وہ بھی جوش دکھاتے ہیں، آپ بھی جوش سنتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں بھئی کیا پڑھا وہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو پڑھنا ہے، میں جو باہر کسی میرے بابے سے بھی پوچھیں گے یہ بھی بتائے گا کہ آج تکوین نے یہ پڑھا۔ کیا کہنے۔ یہ توفیق ہے زمانے کے امام کی طرف سے کہ وہ مجھے توفیق دیتے ہیں سمجھانے کے لیے اور آپ کو دیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اب میں مولا علی کے کلام سے شروع کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے، المتجلی لے خلق ہی بے خلق ہی، والظاہر لے قلوبہم بے حجت ہی، والدال علی وجود ہی بے خلق ہی۔ سبحان اللہ، یہ حدیث سبحان اللہ۔ والا فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے، الحمدللہ المتجلی لے خلق ہی بے خلق ہی، ایک خلق کے لیے وہ چمکتا ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، قرآن کی آیت پڑھی ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ چمکتا ہے۔ پھر چمک کیسے ظاہر ہوگی؟ بے خلق ہی، اس کی چمک دوسری خلق سے ظاہر ہوگی، وہ خود نہیں ظاہر ہوتا۔ واہ واہ واہ، سبحان سمجھ آ رہی بابا؟ سبحان۔ یعنی دو مخلوقیں ہیں، ایک خلق کے لیے وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن کیسے؟ وَالظَّاهِرَ لِقُلُوبِهِمْ، یہ تمہارے دلوں میں وہ ظاہر ہوتا ہے، کیسے؟ بے حجت ہی، حجت سے ظاہر ہوتا ہے۔ خود ظاہر ہو جائے تو پھر وہ توحید نہیں رہے گی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، ظہور اسی کا ہوگا لیکن اس کی حجت سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ سمجھ آ گئی یہ بات کیا کہنے۔ ہے؟ ظاہر وہی ہوتا ہے لیکن حجت سے، دلیل سے، خود نہیں۔ لا تدرک الابصار، ہو تمہاری بصارت اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ نظر نہیں آتا تو پھر اس کی چمک کیسے ہوگی؟ چمک اس کی کس سے ہوگی؟ چمک حجت سے ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے بڑی معروف، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یعنی اللہ نے قرآن میں واضح کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں۔ بے شک۔ بولو بولو، زبان سے بولے، سر نہیں ہلانا، جو سر اللہ مجھے الرجی ہو جاتی ہے۔ مولا نے زبان کس لیے دی ہے؟ جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے۔ علی کے لیے کیوں نہیں تو زبان کو کوئی تائید کر دے، اشش کرتے، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، کوئی پتہ چلے تیری زبان سے۔ پھر بیٹا سر نہیں ہلانا، سر ہلانے سے پیچھے چلے جاؤ۔ توجہ ہے، بسم اللہ۔ توجہ فرمائیں، بسم اللہ۔ انشاءاللہ سمجھے گے، گھبرانے، یہ میری ڈیوٹی مولا نے لائی ہے۔ آیت ہے میں تمہارا ولی ہوں، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، الحمدللہ۔ تیسرا علی تمہارا ولی ہے۔ یہ آیت ہے نا؟ جی بسم بولو آنکھیں بند کر کے نہیں، کھول کے۔
آیت یعنی اللہ ہمارا ولی، رسول ہمارا ولی، اور علی ہمارا، سارے بولو پیچھے والے، علی ہمارا ولی ہے۔ ہمیں الجھایا ہوا ہے ولی اللہ پہ، کیا کہنے، تھوڑی الرجی تو ضائع ہو رہی ہے۔ بھائی اگر علی اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ علی ولی اللہ نہیں ہے، علی ولی گر ہے، علی ولی گر ہے، علی ولی بناتا ہے۔ ولی اللہ تو شاہ شمس تبریز بھی ہے، شہباز قلندر بھی ہے، ولی نہیں، ولی بولو، شہباز قلندر ولی اللہ نہیں ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ علی نے بنایا ہے۔ توجہ ہے؟ حدیث پڑھتا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، وہ ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت۔ بابا سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اللہ کی ولایت علی کی ولایت، علی کی ولایت، سارے بولو، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، علی کی ولایت اللہ کی۔ اور نبی فرماتے ہیں، چھٹے ماں فرماتے ہیں اللہ تی لام جو بس نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسول نہیں بنایا جب تک انہوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ سبحان اللہ، جو ہے آپ سارے منہ سے بولیں علی کی ولایت، سارے بولیں ہاتھ کھڑا کر کے علی کی ولایت، ہاتھ اونچا کرے کوئی بات نہیں، علی کے لیے اونچا کر لیں ہیں کہ اگر کوئی جراثیم ہے تو آج انشاءاللہ مر جائیں گے، لیکن ہاتھ اوپر کرنا ہے۔ علی کی ولایت، اللہ کی ولایت، جو اللہ کی ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے، جو علی کی ہے وہی اللہ کی۔ فرق کیا ہے؟ فرق بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ اللہ ہے یہ علی ہے۔ یہ آپ گھر میں نلکا لگواتے ہیں نا، نلکا، پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے، اسے کہتے ہیں مصدر الماء، پانی کا مصدر۔ لیتے کہاں سے ہیں؟ نل سے، اسے کہتے ہیں منبع الماء، پانی لینے کا مقام۔ پانی زمین میں ہے، لیتے نلکے سے ہیں، زمین مصدر ہے، نلکا منبع ہے۔ یہی ہے اللہ اور علی کی ولایت میں فرق ہے کہ اللہ مصدر ولایت ہے، علی منبع ولایت ہے۔ سبحان اللہ، یہ قبلہ توجہ ہے؟ اب جو بھی میں علی کی ولایت کے متعلق تعریف مولا کی کروں گا وہ اللہ کی ولایت ہے۔ اب علی کی ولایت میں شک کرو گے تو پھر اللہ کی ولایت میں شک ہوگا۔ بابا پیچھے والے، یہ سفید داڑیوں والے بابا سامنے بیٹھا، کالے کپڑے پہنے، اس سے میں پوچھ رہا ہوں بابا جو اللہ کی ولایت ہے وہی تو علی کی ولایت ہے۔ اگر اللہ کی ولایت مستحب ہے تو پھر علی کی بھی مستحب ہے۔ بابا بول نہیں رہا۔ حیدری سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی فرق اللہ کی ذاتی ہے، علی کو اللہ نے دی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ نے دی ہے، اب یہ اللہ سے پوچھو کیوں دی ہے، اس میں ہمارا گناہ تو نہیں ہے نا۔ اگر علی کی ولایت میں شک کرو گے تو پھر اللہ کی ولایت میں شک ہو جائے گا، کیونکہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اگر علی کی کہو گے ولایت مستحب ہے تو پھر اللہ کی بھی مستحب ہے۔ کیا کہنا جی؟ بڑا آسان سا، میں نے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے، فوراً کراس سوال کرو، تم بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ جو اللہ کی ہے وہی تو علی کی ہے۔ اب میں علی کی ولایت شروع کروں؟ بولو علی کی ولایت کیا ہے، پتہ چلے ولایت کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، نبی فرماتے ہیں کہ فوسل نورنا
من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس. کیا کہنا حدیث ہے. اگر کسی کو حوالہ چاہیے یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے. منہ سے ایسا لفظ ہی نہیں کہنا جس کا جو ہے مصدر نہ ہو. کیا کہنا جی. میں وقت گزارنے کے لیے نہیں آیا ہوا. 100 گھنٹہ ولایت پہ سڈنی میں جہاں 13 ملکوں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. ڈاکٹر ان کا تھا, کینسر کا ڈاکٹر ان کا صدر تھا. بسم اللہ. تو لہذا مجھے وہ کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ صرف مولا کے کلام سے مولا کی ولایت سن لیں. توجہ ہے. بسم اللہ. نبی فرماتے ہیں کہ ہم 14 توحید سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. بولو. یہ نبی فرما رہے ہیں, میں تو نہیں فرما رہے. یعنی جو فنکشن کرنوں اور سورج کا ہے وہی فنکشن 14 اور توحید کا ہے. اور ذرا آسان کرتا ہوں. اگر دیکھیے سورج طلوع ہو رہا ہے نا, اگر 6 مہینے بادل رہیں سورج تو طلوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بابا؟ نظر نہیں نا, تب کرنیں نہیں آ رہی, شعائیں نہیں آ رہی. سورج آ رہا ہے, شعائیں. یہ آپ کی فصلیں کون پکاتی ہے؟ یہ پھل پھول یہ گوشت کس سے لگتے ہیں؟ سورج تو آ رہا ہے. اگر 6 مہینے بادل رہیں نہ پھول لگیں گے نہ پھل لگیں گے, جو لگے ہوئے نہ وہ پکیں گے, بیماریاں ہوگی. کیوں؟ کرنیں نہیں آ رہی. جو نظام کرنوں کا زمین پہ ہے وہی نظام 14 کا عالمین پہ ہے. ولایت کہتے ہیں, ولایت پڑھ رہا ہوں. اور ناج بلاغہ سے جملہ پڑھتا ہوں, ناج بلاغہ سے اس کی تصدیق کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات التي تدور علی وعلی بمکانی. خطبہ نمبر 118 مولا فرما رہے ہیں. مولا یہ دائرات جمع دائرے کی ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات, تمام دائرات کا میں کتب ہوں. جیومیٹری کا طالب علم جب پرکار رکھتا ہے نا, ایک دائرہ لگاتا ہے تو چاروں طرف سے برابر فاصلہ ہوتا ہے نا, تو وہ درمیان میں سوئی ہوتی ہے نا پرکار کی. مولا کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے نا دائرات جمع دائرے کی ہے. سورج اپنے دائرے پہ چل رہا ہے, شرق میں طلوع ہوتا ہے, غرب میں غروب ہو رہا ہے. زمین اپنے دائرے پہ چل رہی ہے, چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے, ستارے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں, عالم ملکوت اپنے دائرے پہ چل رہا ہے, عالم جبروت اپنے دائرے پہ چل رہا ہے. یہ 18,000 عالم اپنے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں. مولا کا انما انا کتب الدائرات التي تدور علی, یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. وہ کدھر گیا ملنگ. برحمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلندتر صلوات. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ 18,000 عالم علی کے گرد گھومتے ہیں. کیوں؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. تو دوسرے معنی میں یہ 18,000 عالم اللہ کی ولایت کے گرد گھومتے ہیں. توجہ ہے؟ ہاں, تو بات ہو رہی تھی سورج اور کرنیں. صبح جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں سورج تو نہیں ہوتا, بولو, اندھیرے میں پڑھتے ہیں. تو جب روشنی آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں, وہ سورج طلوع ہو گیا, نماز قضا ہو گئی. سورج آپ کے بابا گھر نہیں آتا, سورج کا اثر آتا ہے, سورج کی حجت آتی ہے, سورج کی دلیل آتی ہے. وہ روشنی بتاتی ہے. تو اندر بیٹھا ہوا ہے, وہاں آپ کو روشن دانوں سے مل رہی ہے روشنی, تو کہتا نہیں سورج طلوع ہوگا. کیوں؟ تو نے سورج کو دیکھا ہے؟ نہیں. یہ شعائیں سورج کی دلیل ہیں. میں ایک پھولوں کی ٹوکری لاتا ہوں, اس میں پھول ہیں, گلاب کے ہیں یا چنبیلی کے, جو بھی, میں یہاں رکھ دیتا ہوں. خوشبو آئے گی؟ بولو نہیں یار, کچھ بیٹھتے فرنٹ سیٹ پہ ہیں اور بولتے نہیں ہیں. جس نے نہیں بولنا وہ پیچھے چلا جائے. بابا سر نہیں ہلانا, نہیں تو میں پھر سر کو پکڑ لوں گا. سر وہ ہلائے گا جس کے سر میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. کوئی معصوم کا کلام نہیں ہے سر ہلانے کی. زبان تاکہ قبر میں کیڑوں سے بچ جائے. یہ کیا ایسے میں کہانی پڑھ سنا رہا ہوں. یہ بزرگ عورتیں نہیں تھے, بزرگ دادی نانی بچوں کو لٹا کے پاس کہانی ہوگی ہوں کرتے. نہیں بابا, کہانی نہیں ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں, علی کی ولایت پڑھ رہا ہوں. توجہ فرمانا.
ہیں یہ پھول میں نے یہاں پہ ٹوکری بند ہے، خوشبو بتائے گی کہ کس کے پھول ہیں۔ اگر گلاب ہوگا تو گلاب کی خوشبو آئے گی، اگر چمبا ہوگا تو چمبے کی۔ یہ خوشبو پھول نہیں ہے، پھول کا اثر ہے، پھول کی دلیل ہے کہ یہاں پھول ہیں، یہ پھول کی حجت ہے۔ بڑا آسان سنا رہا، کیا کہنے، ادھر آگ جل رہی ہے، یہاں حرارت ہے، بولو یہ جو حرارت ہے یہاں یہ آگ ہے، یہ آگ وہ ہے، یہ حرارت اس کی دلیل ہے۔ بابا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور تلے آ جائیں ہیں۔ یہ ٹھنڈک جو ہے نا، ٹھنڈک پانی نہیں ہے، پانی کی یہ کرنیں سورج نہیں ہے، سورج کی یہ بیٹا باپ نہیں ہے، باپ کی کیا کہنے، بڑا آسان نہیں ہو گیا؟ یہ ویکسین ہے کرونا کی جو آپ لینا چاہتا ہے، بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، جوانوں کے لیے۔ آپ کے ادھر کو کیا ضرورت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ جو بیٹا باپ کی دلیل ہے، بیٹے کو دیکھ کر کہا جائے اس کا باپ ہے۔ کرنوں کو دیکھ کر کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا جی۔ خوشبو بتاتی ہے کہ پھول ہے، حرارت بتاتی ہے کہ آگ ہے، ٹھنڈک بتاتی ہے کہ پانی ہے، کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج ہے۔ تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ فوسلا نورنا من نور ربنا کشوائے شمس من الشمس۔ جس طرح کرنیں سورج کی حجت ہیں، جس طرح کرنیں سورج کی دلیل ہیں، ہم 14 توحید کی حجت ہیں۔ بولو بولو، ہیں یہ کس کی دلیل ہے؟ 14 اللہ کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اس لیے تو نہج بلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ الحمدللہ الحمدللہ المتجلی لخلقہ بے خلقہ والظاہر لقلوبہم بے حجتہ والدال علی وجودہ۔ اللہ اپنے وجود پہ دلالت کرتا ہے، کیسے؟ بے حجت ہی، لیکن حجت سے کرتا ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی موجودگی اس کی حجت سے پتہ چلے گی۔ کیوں کہ حجت نے جب سجدہ کیا تو پتہ چلا معبود ہے۔ توجہ ہے؟ اب توجہ فرمائیں، یہ کرنیں سورج ہیں؟ بولو نہیں، کچھ بول دے نہیں، بولو یہ شعائیں سورج ہیں، پیچھے والے بولو سورج ہے، سورج سے جدا ہے، کہو نا۔ نہ یہ کرنیں سورج ہیں نہ سورج سے، پھر بولتے ہیں یہ کرنیں سورج نہیں ہیں لیکن سورج سے جدا بھی۔ یہی تو تیرا نبی فرما رہا ہے کہ نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہیں۔ بابا خوش ہے نا؟ بابا جو میں پڑھ رہا ہوں تو 3 لاکھ روپیہ دے کے بلا، جو پڑھ وجہ تو میں داخری چھڑ دیتا، اور تین مفت و مفت مل رہا، پھر بھی خوش نہیں ہو رہا۔ یہ دعائیں دو اس نے مولا بچہ دے وے ہیں، اس دا منہ ہے بڑا سا، بہت ہمارے لیے جو آپ کا یہ بہت ہیرا ہے آپ کے پاس، مخلص ہے۔ ہیرا وہ ہوتا ہے جو مخلص ہو، آل محمد کے لیے یہ مخلص ہے۔ توجہ ہے؟ اب ولایت شروع کروں؟ کوئی منہ چہرہ دکھائیں تو میں شروع کروں، ابھی تو بیس بن رہی ہے۔ اب میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ 15 کتابوں میں، اگر کسی کو حوالہ چاہیے یا ڈاکیہ حاضر ہے۔ ڈاکیہ بابا میری ڈیوٹی ہے کہ مولا کی ڈاک لو، مومن کے دروازے پہ جا کر دستک دو، کہو بھئی یہ خط ہے مولا کی طرف سے، اگر وہ کہتا ہے تو پڑھ کے سنا دو، جو کہتا نہیں کہ مجھے دے دو تو لے لو، مجھے کیا تکلیف ہے۔ پڑھوں خط ایک 15 کتابیں، جن میں 3 کتابیں سماعت و سید آیت العظمیٰ سید سماعت و رضوان اللہ علیہ سماعت و سید سماعت الراحل سید خمینی کی بھی 3 کتابیں اس میں موجود ہیں۔ پرواز در ملکوت 1،
دعائے سحر 2، مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایہ 3، یہ 12-15 کتابوں میں تیرا چھٹا امام فرماتا ہے لنا ما اللہ حالاتن ہوا فیہ نحن و نحن فیہ ہوا، ہمارے اللہ سے ولایت میں حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم تو گھبراہٹ تو نہیں؟ کیا کہنا بالا کیا کہنا تو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ولایت اس کی دی ہوئی ہے۔ چلیں یہ تو باطنی ولایت، ایک ظاہری ولایت میں آپ ساتھ صحیح نہیں چل رہے میرے، تو میں ابھی ظاہری ولایت پیش کرتا ہوں۔ ایک تو باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کیا ہے۔ برعظمت پاک بابا زبان صلوات، اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، نیچے جو ہے نا عمل ہو جاتا ہے، جو اللہ جوڑا بنائے اسے تو طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ حضور بولے آپ میرے سفر پہ بیٹھے ہیں، وہ بولو جسے اللہ جوڑا بنائے ہے تو طلاق دے سکتا ہے؟ آسمان پہ جوڑا نہ کسی نبی کا بنا نہ کسی رسول کا بنا، صرف علی و بطول کا بنا۔ سبحان بابا کو سمجھ، یہ ولایت پڑھ رہا ہوں، ولایت ہے، یہ ولایت علی ہے۔ آسمان پہ جوڑا صرف کس کا بنا؟ علیو، بولو کس کا؟ سارے بولے ثواب ہو جائے گا۔ علی کا نام لے اگر لے نا، نبی فرماتے ہیں کہ من قال یا علی مرتن واحدہ فثوابہ کا ثواب 6,000 قراءۃ 16,000 قراءۃ للقرآن الذی اختمہ نبی محمد، اگر 16,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کروں تو دل سے اپنے یقین سے دل سے ایک مرتبہ کہے گا نا یا علی میرے محمد کا 16,000 پڑھو قرآن، اللہ تیرے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اور تو یا علی کہتے تو شرم آتی ہے۔ حیدری سبحان اللہ، یا علی، ادھر 16,000 لکھا گیا۔ ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ وَجَعَلَ صِدَاقَهَا عَلَى الْأَرْضِ، یہ جتنی زمین ہے 7 براعظموں کی، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، جتنی بھی ہے، یہ سب زمین یا علی اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا ہے۔ حیدری کیا دیا ہے؟ دیکھیے اگر حکمار کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، حکمار شرط ہے شادی کے لیے، حکمار کے بغیر۔ تو اللہ نے کیا دیا نبی کی بیٹی کو؟ کیا دیا؟ یہ لالیے کی زمین دی، دنیا کی زمین اللہ نے علی کی طرف سے نبی کی بیٹی کو حکمار دیا۔ یہ جو ہمارے نام رجسٹری ہم قبضہ گروپ ہیں، اصل زمین خاتون جنت کیا ہے۔ ایک آدمی کی 10 مربع زمین ہے، لاولد ہے، مر جاتا ہے، لے جاؤ نا قبر میں، لے جائے گا؟ نہیں، یہ حدیث ہے جس زمین پہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا علی وارث ہو، کیونکہ زمین اللہ نے علی کی طرف سے دی ہے۔ تو ذمہ دار کو وارث مان لیتا ہے لیکن علی کو مانتے ہو تجھے شرم آتی ہے۔
فلاں چودھری کی طرح مربع، اگر وہ کہیں وہ زمین علی کی ہے، وہاں تیرا جو ہے منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ زمین علی۔ اب یہ زمین کس کی ہے؟ خاتون جنت کی۔ بولو کس کی؟ سارے بولیں گے حسین کی ماں کی زمین ہے۔ کس کی زمین ہے؟ سارے بولو خاتون جنت کی زمین ہے۔ اب زمین سے پیدا کیا ہوتا ہے؟ بولو، پیچھے والے بولے یہ گنگے ہیں، آپ بولے میرے ساتھ۔ اب اگر نہ بولے ان کو میں پیچھے ہٹاؤں گا، آپ کو آگے لے آؤں گا۔ ہیں یہ گندم، کپاس، گنا، چاول ہیں کہاں پیدا ہوتی ہے؟ زمین پہ۔ زمین کس کی ہے؟ پیچھے والے بولو اللہ نے کس کو دی ہے؟ تو آپ کہو نا خاتون جنت کی ہے۔ تجھے شرم آتی ہے خاتون جنت کی کہتے ہوئے؟ اللہ نے تو دے دی ہے، اللہ نے حق مار دیا ہے علی کی طرف سے۔ ہیں تیری بیٹی حق مار لیتی ہے تو وہ تو اس کی حق مار ہے، اس وقت تو نہیں کہتے یہ اللہ کا ہے۔ اس وقت تو نہیں کہتا یہ اللہ کا حق مار ہے، ہیں یہ تیری بیٹی کا حق مار ہے۔ بولو تیری بہن کا حق مار ہے، وہی وارث ہے۔ تو زمین حق مار کس کا ہے؟ نبی کی بیٹی کے۔ اس میں سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے یہ کس کا ہے؟ صبح ناشتہ کس کا کر کے آئے ہو؟ بولو ہیں کیا کیا ہے؟ گندم کیا ہے نا۔ گندم کہاں پیدا ہوئی؟ زمین میں۔ زمین کس کی ہے؟ تو پھر کس کا کھا کر آئے ہیں؟ بولو کس کا کھا کر آئے ہو؟ گندم کھا کر آئے یا مٹی کھا کر؟ مٹی بھی کہا وہ بھی خاتون جنت کی ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا علی رزق تقسیم نہیں کرتا۔ او بے شرما، رزق آتا کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ زمین کس کی ہے؟ دی کس نے ہے؟ تو پھر تجھے کیا اعتراض ہے؟ ہم تو کھاتے ہی حسین کی ماں کا ہیں۔ حضور ہم تو کھاتے ہی حسین کی ہیں، پھر تو کہتا ہے علی رزق تقسیم نہیں کرتا ہیں۔ دلیل دوں اس کی؟ علی نہیں کرتا۔ یہاں پہ کتنے صاحب زمین بیٹھے ہیں، جب فصل تیار ہو جاتی ہے وہ جو ترکڑی ہے، وہ ترازو ہے، وہ مالک کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا کہ نوکر چاکر چوکر ٹھوکر یہ کام کرتے ہیں۔ مالک کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ آؤ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ نازیات میں ارشاد ہو رہا ہے فالمدبرات امرن۔ یہ جتنے بھی فرشتے کام کر رہے ہیں نا، یہ اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ کامے ہیں فرشتے، کائنات میں کامے ہیں۔ کوئی ملک الموت ہے وہ بھی کامہ ہے، ملک الحیات ہے وہ بھی کامہ ہے، جس کا بارش پہ کنٹرول ہے وہ بھی کامہ ہے، جس کا جو ہے نا بادلوں پہ کنٹرول ہے وہ بھی کامہ ہے، جس کا یہ سب کامے ہیں، سب کام کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، یہ جتنا کائنات میں کام کر رہے ہیں، ہم 14 اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ توجہ ہے؟ ہم 14 اس کے ناظم، یہ ناظم اعلیٰ ہیں۔ نبی فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا، یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں۔ ابھی نہیں صاحب، آپ پھر سمجھاتا ہوں، فرشتے ہمارے نوکر ہیں۔ یہ جتنے بھی فرشتے کام کر رہے ہیں، کو ملک الہوا ہے، ملک الموت ہے، ملک الزلزال ہے، ملک الصحاب ہے، ملک المطر ہے، جتنے بھی یہ سب علی کے نوکر ہیں۔ ملک الموت علی کا۔ جب ملکوں کا ملک عوان نہیں، کوئی ایوان اپنا کہہ کہ وہ میں ہوں، نہیں، ملکوں کا ملک جب علی کے دروازے پہ کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، حیدری، توجہ ہے؟ تو یہ کس کی زمین ہے؟ شہزادی کی۔ کھاتے کس کے ہیں؟ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سب علی کے نوکر ہیں۔ علی تیرے دروازے پہ جو ہے نا وہ آٹے کی بوری لے کر نہیں آئے گا، اس کا نوکر آئے گا۔
علی تیری روح قبض نہیں کرے گا، اس کا نوکر کرے گا۔ یہ سب جب ان کا سردار نوکر ہے تو ملک الموت کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن دکھ یہ ہے کہ تو نوکروں کی ولایت کو مانتا ہے، مولا کی نہیں مانتا۔ بابا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آگے حدیث سنے بات ختم کرتا ہوں۔ پیچھے مولا کے مدح خان تشریف فرما ہے، تو میری اپنی یعنی بعد میں جب وہ آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، وہ علامت، وہ حجت ہوتی ہے جی کہ آپ جلدی کریں۔ جب کسی کو ہے نا مطلب ایک سسٹم ہے نا، جب آدمی دو پیچھے آ کر بیٹھ جائیں تو پھر تو اور تھوڑا مطلب گنجائش کم رہ جاتی ہے، لہذا ایک ایک لفظ میں پہاڑ ہے، سمندر ہے۔ آخری نبی نے فرمایا یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے، وجعل صداقھا علی الارض، یہ ساری زمین اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے۔ من مشا علی الارض مبغضا لک، من مشا علی الارض مبغضا لک، یا علی اس زمین پہ جو تیری طرف سے اللہ نے میری بیٹی کو حق مار دیا ہے، جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ چلے گا، اس زمین پہ چلے، مشا حرامن، مشا حرامن، بغض علی میں اس زمین پہ چلنا ہی حرام ہے۔ تو جب بغض علی میں زمین پہ چلنا حرام ہے تو بغض علی میں اس زمین پہ مسجد بنانا حرام ہے، بغض علی میں اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ زمین علی کی ہے، بھی اللہ نے ہے، یہ اللہ سے جا کر لڑو نا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس حضور میں نے پیغام تقریباً آپ تک پہنچا دیا، گھنٹہ بھی ہونے والا ہے، تو کوئی میں نہیں تو پیچھے مولا کے مدح خان ہیں، تو اپنے انداز میں پڑھیں گے۔ میرا اپنا انداز ہے، میرے انداز نہ کوئی شاعری ہے، نہ کوئی خطابت ہے، نہ شعلہ بیانی ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ حدیث پڑھوں گا تو اس کی تصدیق قرآن سے لوں گا، اگر آیت پڑھوں گا اس کی شرح معصوم سے لوں گا، اور اب تک جو میں نے پڑھا ہے میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بولو ہے ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ زمین جب اللہ نے دے دی ابھی میں کیا کروں؟ یہ حکمار ہے شہزادی کا، حکمار ہے۔ ایک بس حدیث سنے، نبی فرماتے ہیں کہ مثل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین، وہ مومن جو علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، کمثل الملائکۃ، وہ ان ملائکہ کی مانند ہیں، بالسجود لآدم، جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا نا، جو علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں ان فرشتوں کی مانند ہیں۔ حیدری آگے بابا، آگے بابا، آگے بابا، آگے سننا، آگے بھی حدیث ہے، کہتے ہیں مثل الذین انکروا ولایت امیر المومنین، وہ لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، کمثل ابلیس، کمثل ابلیس بالسجود فی انکارہ بالسجود لآدم، جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا شیطان بن گیا، جو علی کی ولایت کا انکار کیا وہ شیطان ہے۔ یہ حدیث اگر دیکھنی ہے تو حدیث توجہ ہے، یہ سب مولا کا فرمان ہے۔ ایسے نبی نے کہا تھا کہ لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ جہنم کی گرد خلقت ہے منکر ولایت علی، حدیث ہے، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی امالی میں بھی لکھی ہے۔ بابا کھیڑ ساری علی دی، تیری پہچان کس نال ہے؟ بولو پہچان تیری کس نال ہے؟ بولو نا، منہ جو بول، بولو بولو۔ علی دی نالی انڈیکیشن ہے، علی دی نالی علی والن تو جڑے بحث بھی علی تے ہو رہی ہے۔
تو جب تو علی پہ بحث کرے گا تو علی والا کیسے ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جس چیز کی سمجھ نہ ہو خاموش ہو جاؤ، ممکن تیرا بولنا کفر بن جائے۔ تجھے اگر نہیں سمجھ آ رہی علی کی تو خاموش ہو جا، لیکن بحث نہ کر، بس صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ۔ بس ایک جملہ مصائب کا، ایک جملہ تاکہ نوکری ہو جائے۔ پہلے تو دعا ہے کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے مودت فی القربا کا، جو واجب ہے، مستحب فیکٹری آل محمد کی کوئی نہیں ہے۔ آل محمد کے لیے مستحب کہنا یہ توہین ولایت ہے، عزاداری کے لیے مستحب کہنا توہین عزاداری ہے۔ جب آپ پڑھیں شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب، اس میں وہ کہتے ہیں ان اللہ فرض، چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ فرض ولایتنا و اوجب مودتنا، ہماری ولایت کو اللہ نے فرض کیا ہے اور عزاداری کو واجب کیا ہے۔ مستحب کی تو فیکٹری کوئی نہیں ہے۔ مجھے 36 سال ہو گئے ہیں در ثانیہ پہ بیٹھے ہوئے، کوئی مجھے دکھائے کوئی کو کہاں ہے مستحب کی فیکٹری؟ علی کی ولایت کو مستحب کا نہ توہین ولایت ہے۔ علی کے نبی علیہ خود فرماتے ہیں کہ خود لم یقر بولایتی لم ینفع اقرار بنبوت محمد الا انہما مقرونان۔ مولا فرماتے ہیں جو میری ولایت کا جو ہے نا، میری ولایت رسول سے ایسے ہے نا، جو میری ولایت کا اقرار نہیں کرے گا، وَمَنْ لَمْ يُقَرْ بِوِلَایَتِهِ، اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہی نہیں کیا۔ اللہ انہما مقرونان، یہ مقرونان ہیں۔ مقرونان وہاں بولا جاتا ہے جب گھوڑا بدکتا ہے نا، تو جہاں اگلے پاؤں ڈالتا ہے وہاں پچھلے پاؤں پچھلے ڈالتا ہے، پھر اگلے جہاں پہ ڈالتا ہے۔ جہاں توحید ہے وہاں رسالت ہے، جہاں رسالت ہے وہاں ولایت ہے۔ بس حضور امام کی شہادت ہو گئی، ہائے ہائے ہائے، بس ایک جملہ سن لیں، امام کی شہادت ہو گئی، میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا، کتنے کے دل پہ اثر ہوا، کیونکہ تو نے اسے رسم بنا لیا ہے اس عزاداری کو۔ ساری اہل بیت تیرے پاس موجود ہے، سب اہل بیت، چوتھا امام ادھر دروازے پہ بیٹھتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو جو غیر سید آئے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک ایک کا نام لے کر، او فلاں ابن فلاں تیرا مشکور ہوں، او فلاں ابن فلاں تیرا ممنون ہوں۔ کوئی ایسی حالت ضرور بنائی کرے مجلس میں کہ تیرا امام شکریہ ادا کرے۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ہائے امام کی شہادت ہو گئی۔ کمانڈر جو تھے نا یزید کے، عمر ابن سعد کے پاس آئے، اس کو ذرا اٹھائیں جی، کھڑے اوپر پڑھ اٹھائیں پر کچھ لٹا لیں۔ کمانڈر یزید کے پاس آئے، عمر ابن سعد کے پاس، کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، حسین مارا گیا ہے۔ بچے ماں سے بیٹی کو بھائی پڑھا، جس کی بیٹی اپنے پاس رکھو، لے جاؤ اسے۔ حسین مارا گیا ہے، بچے اس کے مارے گئے ہیں، بھائی مارے گئے ہیں، کوئی نہیں بچا، یہ جنگی لباس اتار دیں۔ کمانڈر کہتے ہیں، عمر ابن سعد کہتا ہے نہیں، جنگ باقی ہے، میں دیکھتا ہوں تیرے اندر کتنا درد ہے حسین، یہ قبر، یہ دل ہے، یہ حسین کا مقبرہ ہے۔ کہتا نہیں جنگ، وہ کہتے ہیں کیسے جنگ باقی ہے، حسین قتل ہو گیا ہے، کوئی مرد نہیں ہے۔ کہتا نہیں جنگ باقی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیسے باقی ہے؟ کہتے ہیں سارا دن ظلم کیا نا، اکبر کے سینے پہ برچھی ماری تو حسین خیمے لے گئے نا، وہ گواہ موجود ہیں نا جنہوں نے دیکھا برچھی کو لگی ہوئی ہیں، قاسم کے جسم کے ٹکڑے کیے، خیمے لے کر گئے تھے، گواہ موجود ہیں۔ اصغر کے گلے پہ تیر مارا، گواہ موجود ہیں۔ حسین کو 13 ضربوں سے ذبح کیا، 70 قدم پہ گواہ موجود تھے۔ یہ ہم نے ظلم کیا ہے صحرا میں، یہ گواہ ختم کر دو، گواہ مٹا دو تاکہ ہمارے ظلم کا پتہ نہ چلے۔ وہ کیسے مٹائیں گواہ؟ کہتے ہیں چاروں طرف سے آگ لگا دو، ہائے ہائے، حسین کی بہنیں بھی اندر جلا دو، حسین کی بیٹیاں بھی اندر جلا دو۔ ہائے کر یار میرے منہ دیکھ رہا ہے،
ہیں تیرا ہائے بھی تسبیح لکھی جائے گی۔ تو ٹھہر جا کر تو جب گئے نا انہوں نے خیام کو جب جا کر چاروں طرف سے گھیرا، ہائے 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 ہائے، پہلے تو اس کمینے نے آواز دی تھی کہ علی کی شہزادی تیرے دروازے پہ اب شمر کھڑا ہے، شمر کھڑا ہے، جو کچھ بھی جس کے پاس ہے وہ باہر پھینک دے۔ تو شہزادی نے کہا تھا بے مستورات کو کہ دشمن بڑا کمینہ ہے، جو کچھ جس کے پاس ہے باہر پھینک دو۔ تو بیویوں صندوق کھول کے کنات سے باہر پھینکتی رہیں۔ ایک بھی مستور تھی جس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھڑی تھی، کبھی وہ سینے سے لگاتی تھی، کبھی بوسے دیتی تھی۔ کہا بہن دشمن بڑا ذلیل ہے۔ تو جب اس سیدہ نے وہ چھوٹی سی گٹھڑی پھینکی نا، دشمن نے کھولی تو رونے لگ گیا، ہائے 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 ہائے۔ تو جب خیام کو جب نا وہاں پہ آگ لگی تو بچے ایسے نکلے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی شہزادی بھی نکلی خیام میں سے جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میرے دل میں ترس آ گیا، اس کی آگ بجھانے والا تو ہے کوئی نہیں، اس کا وارث کوئی نہیں ہے، یہ جل جائے گی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا، جب قریب گیا وہ کھڑے ہو کر کہتی ہے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں 5 اماموں کی رشتہ دار۔ باز شریف وہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو شہزادی نکلی تھی نا خیام سے، صرف وہ لباس تھا، جو لباس حسین کے خون میں گلتان، ہائے 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 ہائے، اکبر کے خون میں گلتان، بابا ہائے تو کر چھوڑ، عباس کے خون میں گلتان ہیں، وہی لباس پہنے 11 محرم کربلا سے شہزادی چلی، محرم کے 20 دن، سفر کے 30 دن، 16 ربیع اول باب و شرق شام کے باہر، کہوں محملوں سے اتار دی گئی؟ بولو محملوں سے، محمل کہوں؟ نہیں، تیرا چوتھا امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان مستوروں پہ جنہیں اونٹوں کی کوہانوں پہ لوہے کی زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، یہ جوان بچے ہائے کرو، رونا نہیں بھی آتا ہے، اپنا کوئی چہرہ بناؤ تاکہ تم یہاں پہ پرسہ دینے کے لیے آیا ہوا ہے، نہیں بھی رونا آتا۔ تو میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہمیں جب محملوں سے اتار دیا گیا نا، فَقْبَلُونَ بِحَبَلٍ، رسی نے ہمارا استقبال کیا۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی بکریوں کا پھندہ دیکھا ہے؟ بکریوں کا پھندہ دیکھا ہے؟ یہ رات کو صحرا میں جو بناتے ہیں نا، کسی بکری کے گلے میں رسی ہوتی ہے، کسی کے پاؤں میں رسی ہوتی ہے، کسی کے پچھلے پاؤں میں رسی، کیونکہ رات کو بکری بھاگ نہ جائے یا بھیڑیا کوئی اٹھا کر جائے۔ رب محمد کی قسم تیرے چوتھے امام کے الفاظ ہے، تیرے دل پہ چوٹ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ وہ کہتے ہیں فَقْبَلُونَ بِحَبَلٍ، رسی سے استقبال ہوا، جو رسی میری پھوپھی کے گلے میں تھی وہی میری بہن سکینہ کے گلے میں تھی۔ فربقون مثل الاغنام، ہمارا پھندہ بنا دیا گیا، کسی کے گلے میں رسی، کسی کی کلائیوں میں رسی، کسی کے پاؤں میں رسی، وہ باب و شرق سے لے کر کمینے کے دربار تک تیری آقا زادی نے اس عالم میں تیری سمجھ میں ہائے تو کر چھڑ، کیوں اس عالم میں سفر کیا حضور؟ جو رسی سیدہ سکینہ کے گلے میں تھی وہی سیدہ زینب کے گلے میں تھی۔ ہیں یہ بیویاں اس عالم میں تیری آقا ذاتی 72 گھنٹے، اگر کوئی ایک مستور قد سیدھا کرتی، ایک نہیں کرتی، ایک مستور جو قد سیدھا کرتی، سکینہ کی آواز آتی اماں میرے گلے میں رسی تنگ ہو گئی ہے۔ بس آخر میں کہ دعا سن لے، میری دعا ہے، یہ میں گود کو پھیلا کے مانگ رہا ہوں کہ خدایا جو بھی بے اولاد بیٹھے ہیں جو میری نظروں میں ہیں، اب میں جو جملہ پڑھ رہا ہوں اس کے صدقے انہیں صاحب اولاد فرما دے، اور جو حاجات لے کر آیا ہیں، لیکن دعا یہ مانگ رہا ہوں خدا تجھے توفیق دے، تو بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ تو شام جائے، بازار شام سے گزر آؤ، تیرے ساتھ بیٹیاں ہوں، تیرے ساتھ بہنیں ہوں، تو بھیڑ سے گزر آؤ، تیری ایک کوئی تیری مستور اگر گر جائے تو سارے دوڑ پڑو گے، مستور گر گئی ہے۔ رب محمد کی قسم، یہ جو قافلہ 72 گھنٹے چلتا رہا، ان کے وارث نوکے نیزہ پہ تھے، بھائی نوکے نیزہ پہ تھے، بیٹے نوکے نیزہ پہ تھے، اور تو دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے تھے، نیزہ بردار، ان کمینوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ یہ مستوریں گزر رہی ہیں، اگر ایک بی بی گرتی ایک نہیں گرتی، سارا قافلہ گر جاتا تھا۔ اب بتاؤ اٹھاتا کون تھا؟
ہائے ہائے ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بتاؤ نہ اٹھاتا کون تھا؟ یہ میری جرت نہیں، کیسے اٹھایا جاتا تھا؟ جب نانے کی قبر پہ گئی، اگر قبر کو گلے لگا کر کہا نانا شام کا حال سناؤں، نانا مسلمانوں نے جو استقبال کیا بتاؤں، میرا لباس دیکھ لے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے تار تار کر دیا ہے۔